اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، پروگرام ہے رمضان کریم۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں گزر رہی ہیں اور انہی میں مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب ہیں، اور آج ہم بات کریں گے والدین کی عظمت پہ، والدین کی عظمت پہ اور والدین کے حقوق پہ ہم بات کریں گے۔ یہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ جب یہ والدین حیات ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان میں سے یا کوئی ایک بھی چلا جاتا ہے، پھر زمانے کی سمجھ آتی ہے کہ زمانہ کیا ہے اور زمانہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے انسان کو، کیسے بیہیو کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار جو والدین کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تک چومتے ہیں، جب والدین اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ پھر نظر آتا ہے۔ آئیے اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں جناب حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب سے کہ والدین کے عظمت کے حوالے سے کچھ گوش کا گزار فرمائے ہمیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ ابرار بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ نے موقع مہیا کیا اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا بڑا خاص موضوع ہے ہمارا، والدین سے حسن سلوک، والدین کی عظمت اور والدین کا مقام۔ ویسے تو ہر ایصال ثواب، کل شریف یا ایسی فوتگی سے متعلقہ جو محفل ہوتی ہے وہاں یہ بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم خاص خاص باتیں جو اولاد کے لیے یا ہر فرد کے لیے والدین کے حوالے سے ضروری ہیں۔ والدین کی عظمت اور مقام، فضیلت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے خود تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بہت سارے ایسے جو خاص احکامات ہیں اللہ کریم نے ان کا اجمالی تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ والدین کا جو فریضہ ہے، ان سے حسن سلوک کرنے کا فریضہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی نہیں تفصیلی قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کے تقریباً 13 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا، والدین کی عظمت اور فضیلت کا بیان قرآن کریم کی آیات میں فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ان قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، سمجھا جائے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھ نہ آ سکتی ہو۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے ایک بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی مقامات ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر والدین سے حسن سلوک یا والدین کی عظمت فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اکثر مقامات وہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، توحید اور اپنی ذات سے شرک نہ کرنے کا بیان کر کے ساتھ آگے بالکل متصل والدین سے حسن سلوک کرنے اور والدین کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی سبحان ہے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ کریم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ایسے بہت سارے مقامات۔ ایسا کیوں ہے؟
کہ اللہ کی عبادت کا ذکر، اس کی توحید کا بیان، شرک نہ کرنے کا بیان، اور ساتھ ہی والدین سے اس نے سلوک کرنے کا حکم۔ تو ایک نقطہ مفسرین بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بار بار اللہ کریم ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ شروع زمانے سے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر زمانے کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ نے بالکل اسی طرح جاری رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی ہر دور کے اندر تبدیل ہوتا رہا ہے، واہ، کتابیں ہر دور کے اندر بدلتی رہی ہیں، شریعتیں ہر دور کے اندر بدلتی رہی ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ رب کریم تبدیل فرماتا رہا ہے، لیکن یہ دو چیزیں بے عین ہی اسی طرح حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اللہ اکبر، اس کی عبادت کرنے کا حکم، وعدہ اولا شریک ماننے کا حکم، شرک نہ کرنے کا حکم، یہ جو چیز ہے، اور ساتھ والدین سے اس نے سلوک کرنا، یہ جو چیز ہے یہ ہر دور کے اندر تبدیل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم نے ہر کسی کے اوپر یہ دونوں حکم جو ہیں وہ لازم رکھے ہیں، اور وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ عبادت صرف میری کرو اور والدین سے اس نے سلوک کرو۔ یہ اسلوب اور طریقہ شروع حضرت آدم سے لے کر یہ سارا چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نکات اور حکمتیں مفسرین بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کریم کی عبادت جو ہے یہ اور ساتھ والدین سے اس نے سلوک کرنا، یہ اس لیے دونوں اکٹھے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا جو واحد خالق ہے وہ سب سے پہلے اللہ کریم ہے، اور اس دنیا کے اندر پیدائش کا جو سبب بنے ہیں وہ والدین ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے کہ خالق اول جو ہے وہ حقیقی خالق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی عبادت کرو، اور اس نے تخلیق فرمایا ہے اور وسیلہ والدین کو بنایا ہے، تو اس لیے ان کی جو ہے وہ خدمت کرو، حسن سلوک کرو۔ اس حوالے سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی سارا وہ درس اور آپ کی سیرت کا نمونہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ آقا کریم کی ایک بڑی واضح حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت کے اوپر باجماعت پابندی سے ادا کرنا۔ پھر سوال کیا گیا دوسرے نمبر پر، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین سے اس نے سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ وہ اسلوب ہے کہ جو پہلے اللہ کریم نے اختیار فرمایا ہے، پھر رب نے جب اپنی وحدت کا اعلان کیا کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تو اس کے بعد بھی جو رکھا وہ والدین کی عزت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو فرمایا، حدیث فرمائی، وہ بھی نماز کو وقت پہ پڑھنے کے بعد اگر جو کچھ فرمایا ہے تو وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ اس پہ مزید یہ ہم بات کریں گے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کئی بار والدین کی بارگاہ میں گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پیار زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے، وہاں پہ چپکلش ضرور ہوتی ہے۔ اس میں آ کے کیا کرنا چاہیے اگر کہیں ہو جائے ایسا نظام، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، گستاخی، شرک ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کریم نے اس سے ظلم عظیم قرار دیا ہے، اللہ اکبر، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے سب سے اول نمبر کے اوپر اسے اللہ اکبر شمار کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ عبادت کا حکم پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر والدین کا،
تو پھر آپ جب وہ شرک والے گناہ کا اندازہ لگائیں تو پھر والدین کی بے ادبی جو ہے وہ کتنی بڑے گناہ کے اوپر جو ہے وہ پھر سمجھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے، اور قرآن کے اندر میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ نے تفصیلی وہ بیان کیا ہے، تو قرآن کریم کے اندر یہ حکم ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب دونوں ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حالت میں تجھے زندگی کے اندر پہنچ جائیں یا تم ان کو پا لے تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ اب مفسرین کا بڑا تفصیلی بیان ہے اس کے اوپر کہ اف سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اف نہیں کرنی، اللہ اکبر، اللہ اس کے اندر ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ شامل ہے کہ جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی آپ کا قریبی ہے اور اسے آپ کے ساتھ انتہائی پیار ہے تو اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو آگے آپ سے اف کہتے ہیں، تو اف کے اوپر جب وہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح اگر اور کوئی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے مراد ہر وہ عمل ہے، ہر وہ چیز ہے، ہر وہ کام ہے وہ جو تکلیف دیتا ہے ماں یا باپ کو، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہمیں ہر ایسے عمل سے حد الوسع بچنا چاہیے جو والدین کی بے ادبی اور گستاخی کے اوپر ہو۔ اگر گستاخی ہو جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو جس طرح رب کی نافرمانی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ لازم ہے، تو یہاں پر بھی اسے والدین سے ضروری طور پر معافی مانگنی ہوگی، والدین کو راضی کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کریم جو ہے وہ اس نے ہماری جو یہ ہمیں جو شریعت عطا کی ہے اس کے اندر کتنا وہ کرم ہے، وسعت ہے۔ تو اگر ماں باپ فوت بھی ہو گئے ہیں اور وہ اس سے ناراض تھے تو اگر وہ اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے قبر کے اوپر جا کر، تو بعد میں بھی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ کوتبہ برہ، اللہ تعالیٰ اسے نیکوں میں یعنی اطاعت گزاروں میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو یہ والدین کو جتنا راضی کیا جائے بے ادبی سے بچ کر، اگر بے ادبی ہو جائے تو بعد میں ان سے معافی مانگ کر معذرت کر کے انہیں راضی کیا جائے، تو یہ انسان کی انتہائی خوش بختی ہے اور اس کے لیے سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے والدین کے راضی ہوتے ہوئے جو ہے انہیں اپنے پاس سے رخصت کرے۔ ناظرین اکرام، جیسے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے، ویسے ہی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اس روئے زمین پہ رب اور رب کے رسول کے بعد رب اس طرح مانتا ہے، اگر کوئی انسان ایک قدم چلتا ہے رب کی طرف معافی کا طلبگار ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی رحمت میں سمیٹ لیتی ہے کہ آج وہ میرے بندے، بے عین ہی ایسے ہی والدین کی جو ہستی ہے رب تعالیٰ نے اسے بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ اگر اس روئے زمین پہ اگر کوئی سب سے زیادہ جلدی مانتا ہے تو وہ والدین کی ذات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہو جائے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کچھ ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے والدین کو راضی کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ایڈ کرتے چلیں، والدین میں سے دو شخص آتے ہیں، ماں اور باپ، ان میں سے رتبہ کس کا زیادہ ہے اور ادب کے حوالے سے اس کیا کرنا چاہیے ان میں؟ اس حوالے سے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات، جی بسم اللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک کا نام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں راضی کرنا چاہیے اور پھر اپنے والدین کو۔ یہاں پر میں ایک اور بات والدین کی عظمت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ہم نے شروع کے اندر عرض کیا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا
اور اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنا، درمیان میں نبی پاک کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ حالانکہ اللہ کے بعد رسول اللہ کے حقوق ہیں اور توحید کے بعد رسالت کا ہی بیان آتا ہے۔ تو یہاں پر بڑا خاص نقطہ اور والدین کی عظمت اور اہمیت اور فضیلت بڑے کھل کر ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور آگے پھر والدین سے اس نے سلوک کرنے کا حکم دے دیا۔ درمیان میں حضور کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی والدین سے حسن سلوک کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ یہ دونوں کام شروع ازل سے چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اس دونوں کاموں کا حکم جو ہے وہ نبیوں کو بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امتی اور نبی دونوں اس میں شامل ہیں اللہ، اس کہ میں وہ فرق نہیں ہے۔ رب کی عبادت بھی کریں اور والدین سے حسن سلوک بھی کریں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان یعنی جب نبی اس حکم سے مبرہ نہیں ہے اللہ، اور پھر امتی کے لیے کتنا یہ ضروری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا نام لے کر والدین کا فرما بردار ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب پہلی دفعہ کلام کیا اپنی قوم سے، اپنی اماں جان کی برات کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہاں پر قرآن کی آیت میں یہ لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جہاں پر اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا کے بھی بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تو چونکہ آپ کی صرف والدہ تھی، والد نہیں تھے، تو حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی اس کے علاوہ اور موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں۔ تو یہاں پر یہ ایک بات والدین کی عظمت کے حوالے سے، اور دوسری مختصراً یہ بات کہ جس طرح اللہ کی عبادت نماز ہے، ٹھیک ہے، یا اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہم شریعت کے اندر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ عبادت انسان کے ذمے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی۔ ٹھیک، بندہ بیمار بھی ہے تو نماز اس کے ذمے ہے، لازم ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے ٹھیک ہے، جیسے بھی پڑھے، جب تک اس کی عقل قائم ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نماز ادا کرے، اور اگر نماز ادا اس نے وقت پر نہیں کی، حکم ہے کہ بعد میں قضا کرے۔ تو جب عبادت ہم سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی، ساتھ والدین سے اس نے سلوک بھی کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی دونوں یہ حکم، ان پر عمل کرنے میں بھی یہ اکٹھے ہیں اللہ اور لازم ہونے میں بھی اکٹھے ہیں، اور ہم سے کبھی ساقط نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے یہ دونوں حکم یہ انسان کو دیے ہیں، یعنی والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم والدین کو نہیں دیا کہ تم اپنی اولاد سے حسن سلوک کراؤ، اولاد کو ہے، وہ زندہ ہیں تب بھی کریں، یعنی اولاد جب تک وہ زندہ ہے، اولاد کے مرنے تک اس کے ذمے سے نہ عبادت ساقط ہوگی، نہ والدین سے حسن سلوک کرنا ساقط ہوگا۔ جو سوال آپ نے کیا کہ ماں اور باپ دونوں، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا اکٹھا ذکر کر کے قرآن کریم کے اندر ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ماں کا علیحدہ تذکرہ کر کے اللہ نے تاکید بھی فرمائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اکٹھا بھی ذکر کیا ہے والدین سے حسن سلوک کرو، لیکن 2 سے 3 مقامات کے اوپر اللہ نے علیحدہ ماں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر ضروری بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے اندر ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں حالوں سے باپ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، مبرہ ہے، ٹھیک ہے، مبرہ ہوتا ہے۔ 9 ماہ پیٹ کے اندر اٹھانا یہ کوئی خالی تھوڑی سی تکلیف نہیں ہے، بے شک، کوئی ایک لمحہ بھی کسی کو ٹائم نہیں دیتا، تو ماں 9 مہینے تک اسے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ایک یہ، پھر اسے جب پیدا کرتی ہے تو وہ موت کی وادی سے گزر کر ایک مرتبہ پھر زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دوسری حالت یہ، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے 2 سال تک اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہے،
یہ تین وہ حق ہیں جو اس اولاد کو وہ ماں نے دیے، اور پھر چوتھے نمبر پر آگے پالنے کا ذکر ہے، پھر باپ بھی اس ماں سے شریک ہو گیا۔ تو یہی ترتیب شریعت نے بھی رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کا، پھر اس نے سوال کیا، پھر آقا نے فرمایا تیری ماں کا، پھر چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ یہ وہ تینوں تکلیفیں اٹھانا جو پہلے میں نے عرض کر دی کہ جن کے اندر باپ ماں سے ملا ہوا نہیں تھا، جدا تھا، وہ بچے کو تین جو ہے وہ احسان، بچے کے اوپر تین احسانات ماں نے کیے، چوتھے احسان کے اندر ماں بھی شریک رہی اور باپ اس کے ساتھ مل گیا آگے اس کی تربیت کرنے کے اندر۔ تو آقا کریم نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے سوالوں پر جواب دیا کہ ماں کا حق ہے، چوتھے نمبر پر۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ایسی باتیں سن کر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں کا حق ہی ہے اور باپ اس سے مبرہ ہو گیا ہے۔ اب باپ کو ہمارے جو ہے وہ خدمت کی، اس نے سلوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں سے مل جاتے ہیں اور باپ کو رسوائی، ذلت اور پھر جو ہے وہ ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور ایسی سوچ رکھنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کے تو علماء کرام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے کہ ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو دونوں میں سے، تو پھر یہاں پر علماء کرام نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ خدمت کے اعتبار سے، کچھ دینے کے اعتبار سے ماں کو ترجیح دی جائے، لیکن ادب اور تعظیم کے اعتبار سے باپ کو ترجیح دی جائے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ چونکہ باپ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے تخلیق کا سبب تو باپ بنا ہے نا۔ بے شک ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ آیا ہے تو باپ جو ہے وہ محسن اس کا شروع سے ہے، بے شک تو یہ الگ نہیں ہوتا۔ تو خدمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع بھی آ جائے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی آپس کے اندر چپکلش بن جاتی ہے، تو اگر بچہ ایک کی خدمت کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، ماں کی کرتا ہے تو باپ ناراض، اگر باپ کی کرتا ہے تو ماں ناراض، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدمت کے اعتبار سے وہ اپنی ماں کو ترجیح دے، دینے کے اعتبار سے، اور ادب تعظیم کے اعتبار سے، عزت کرنے کے اعتبار سے وہ اپنے باپ کو ترجیح دے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کو دینے کے اندر، خدمت کرنے کے اندر دونوں کو راضی رکھے۔ جب دونوں راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، ماں اور باپ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر ایک کی خدمت کر کے دوسرے کو ناراض کرے گا تو جہنم اس کے ذریعے سے مل جائے گی۔ اب صرف ماں کا فائدہ تو تب ہوگا نا کہ وہ جنت کے اندر صرف ماں کے ذریعے پہنچ جائے، لیکن باپ جب تک راضی نہیں ہے وہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا، کیونکہ آقا کریم نے اس کو جنت کا مین اور درمیانی دروازہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے دونوں کو راضی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ آخر پہ آج کی اولاد کو، آج کے جو ہم ینگسٹر ہیں، ان کے جن کے والدین ابھی موجود ہیں، ان کو کیا تاکید کریں گے کہ آج کل میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ پیران عظام کہ ہم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور کیوں کہ انہوں نے ایک اسلام کو پھیلایا اور بہت زیادہ اس میں ان کا کردار ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم پیران عظام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے پاس جانا ہو تو اچھا فروٹ لے کے جانا، جاتے ہوئے آتے ہوئے
ان کو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن گھر میں والدین کو نہ کبھی اچھا فروٹ نہ کبھی اچھا گوشت، اگر پیر صاحب نے آنا ہو تو ہر چیز ہم تیار کرتے ہیں، اچھے کھانے، اچھا سب کچھ، لیکن والدین کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ اس پہ ہم تھوڑا سے اس پہ گفتگو کر لیں، تھوڑا سا بتا دیں۔ ہر جو ہے وہ ذات جو ہے اس کا ایک درجہ ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کی ذات کا درجہ وہ سب سے اوپر ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درجہ ہے، پھر جو ہے وہ آگے سارے درجات ہیں۔ تو سب سے پہلے بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا سیرت کے اندر جو نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے ہجرت کر کے حاضر ہوا۔ اس نے وہاں سے ہجرت بھی کی، اور ہجرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سابقہ گاؤں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر پکا چلا آنا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے قبول فرمائیں، میں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا ہے، اب میں اپنی ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گا، اور آپ اگر اجازت عطا فرمائیں گے تو پھر میں جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس مفہوم کے اوپر حدیث موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تو گھر سے نکلا تھا تو پہلے پوچھا کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ اگر تو گھر سے جب نکلا تھا تو اس وقت ان دونوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں گھر سے نکلا تھا وہ دونوں رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے اسے اتنے سخت الفاظ کے اندر اسے تنبیہ فرمائی کہ جو موجودہ دور کے ہر بچے اور ہر بچی کے لیے یہ ایک واضح سمجھو کہ آقا کریم کا ارشاد ہمیں سبق بھی دیتا ہے اور نصیحت بھی دلاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ فرج الیہما، واپس ان کے پاس چلا جا، ان کی طرف لوٹ جا۔ اور آگے حضور کے الفاظ ہیں کہ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، واپس جا کر اسی طرح ان کو ہنسا جس طرح تو ان کو رلا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نے روتا چھوڑ کے آ گیا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری بارگاہ میں رہ کر تو اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماں اور باپ جب تک راضی نہ ہوں، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کا درجہ تو بعد میں ہے، پیر یہ مرشد یہ نیچے درجے کے ہیں، یہ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اگر کوئی ایسے راضی ہوتا ہے تو وہ اصل پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے۔ اولیاء کے اندر اگر کوئی شامل ہے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب والدین ناراض ہوں تو رب رسول نہیں راضی ہوتا۔ اولاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ احادیث کی کثرت ہے ایسے جو ہے وہ سارے موضوعات کے اوپر کہ سفر تک کرنا، جہاد تک کے لیے جانا، حتیٰ کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ جو صحابیت کا ہے، اللہ اکبر، ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے وہ درجہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابیت کا درجہ جو ہے نا، یہ ایک بڑا ایک خاص امتیازی درجہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ اللہ نے رکھا ہی حضور کی زندگی کے اندر، وہ 23 سالہ جو زندگی ہے نا، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت تو آج تک بھی لوگ سارے چل رہے ہیں، حضور کی آل چل رہی ہے، صحابی اب نہیں کوئی بن سکتا۔ لیکن حضرت اویس کرنی نے ماں کی خدمت کے لیے ماں کو ترجیح دی، درجہ چھوڑ دیا، اور ہمیں بتا دیا کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پہلے ماں اور باپ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے، اور یہی ہر کسی جو ہے وہ بندے کی اولاد کے لیے سبق اور درس ہے۔ بہت شکریہ حضرت کہ اسی بات کو میں مکمل کرتا چلوں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی وجہ سے یہ
درجہ صحابیت چھوڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا علی پاک اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے اسپیشل اپنی امت کے لیے دعا کروائی۔ یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کی خدمت کرے اور والدین کی خدمت کے لیے ہمہ گوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کو راضی کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے ناراض گئے ہیں وہ قبر پہ بھی جا کے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔